اے لڑکی، تم میری الماری میں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس لڑکی کو اپنی الماری میں بیٹھا دیکھ کر دھاڑا تھا۔ معصوم سی امرین کی تو سانس جیسے تھم ہی چکی تھی۔ وہ اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپائے ہوئے تھی، جیسے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے گی تو اتنا بڑا ہٹا کٹا باڈی بلڈر اس کی نظروں سے دور ہو جائے گا۔ اسے یوں ساکت بیٹھے دیکھ کر حارث نے اپنے بازو آگے بڑھایا اور ایک جھٹکے سے اس لڑکی کو کھینچا تھا۔ امرین اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور جا کر اس کے بے لباس سینے سے ٹکرائی تھی۔ 18 سالہ امرین کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ وہ حارث کے چوڑے سینے سے جا کر لگی تھی، جو ابھی ابھی نہا کر واش روم سے نکلا تھا۔ اس نے صرف اپنے پیٹ سے نیچے ایک بات ٹاول لپیٹ رکھا تھا، اس کے علاوہ اس کے وجود پر کسی کپڑے کا نام و نشان نہیں تھا۔ بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی جو کندھوں اور سینے پر گر رہی تھی۔ امرین ہڑبڑا کر فوراً اس سے دور ہوئی تھی۔ وہ اسے بازو سے جھنجھوڑ کر ایک بار پھر کہنے لگا، تم ایسے نہیں مانو گی، سیدھے سیدھے بتاؤ، کیا چور ہو؟ میرے گھر میں چوری کرنے کے لیے آئی تھی؟ بتاؤ ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہاری چیخیں پورے گھر میں گونجیں گی۔ خوف کے مارے تو امرین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ ایک نظر حارث نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ وہ سرخ عروسی لباس میں ملبوس تھی، دوپٹہ اس کے کندھوں پر تھا، ہلکی پھلکی جولری بھی پہن رکھی تھی، گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ حارث کی نظریں اس کے وجود کی رعنائیوں پر ٹک چکی تھیں۔ ایک دم سے اس کے دل میں خیال آیا تھا۔ اپنا لب کاٹ کر اس نے اس لڑکی کو سر سے پاؤں تک دیکھا جو کہہ رہی تھی کہ نہیں نہیں، میں چور نہیں ہوں، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ مگر وہ چہرے پر سختی لا کر کہنے لگا، میں ابھی کے ابھی تمہیں پولیس کے حوالے کرتا ہوں۔ جب دن رات وہاں پر مار کھاؤ گی نا، سلاخوں کے پیچھے بند رہو گی، اور وہ پولیس والے تمہیں نہ جانے کیسے کیسے استعمال کریں گے، تب تمہیں عقل آئے گی کہ کسی کے گھر میں بغیر پوچھے یوں الماریوں میں چھپ کر نہیں بیٹھتے۔ امرین کو تو اپنے سامنے موت نظر آنے لگی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر فوراً اس سے دور ہوئی تھی، دونوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ ایسا مت کیجیے پلیز، میں بڑی مشکلوں سے یہاں تک پہنچی ہوں، میں تو بس اپنے لیے محفوظ ٹھکانہ ڈھونڈ رہی تھی، پلیز مجھے کچھ مت کیجیے گا۔ اس کے ہاتھ بندھے دیکھ کر حارث کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آئی تھی۔ امرین تو سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ ایک شریف شخص کے ہاتھ لگ چکی ہے، مگر اسے کہاں خبر تھی کہ جس شخص کے پاس وہ پناہ لینے کے لیے آئی ہے وہ سب سے بڑا کمینہ ہے۔ وہ آگے بڑھا اور اس کی بے حد قریب آ کر کہنے لگا، ایک ہی شرط پر میں تمہیں اس گھر میں پناہ دوں گا۔ ہچکچاتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ بتائیں، میں آپ کی ساری شرطیں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن پلیز مجھے پولیس کے حوالے مت کیجیے گا۔ اس کے وجود پر ایک نظر گاڑ کر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، تمہیں 3 راتوں کے لیے میری بیوی بننا ہوگا۔ یہ سن کر امرین کا وجود کانپ چکا تھا۔ وہ دیدے پھاڑ حارث کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ آگے بڑھا تھا، اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر دیوار سے پن اپ کر دیا اور پھر اس کے چہرے کے قریب ہو کر کہنے لگا، دیکھو لڑکی، تمہاری اس حسین جوانی کو دیکھ کر ویسے ہی میری نیت بدل رہی ہے، اور جی چاہ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ ابھی یہیں کے یہیں کچھ ایسا کر دوں کہ تمہاری چیخیں دور تک سنائی دیں۔ زیادہ سوال جواب مت کرو، کیونکہ تمہاری یہ پنکھڑیوں جیسے لب جب ہلتے ہیں تو مجھے کچھ کچھ ہوتا ہے۔ خود کو اس سے چھڑوا کر وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں کبھی بھی آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ اسے دھکا دے کر کمرے سے بھاگنے لگی تھی۔ جب تک باہر جاتی حارث اسے پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، تم ایسے نہیں مانو گی، مجھے تمہیں اسپیشل ٹریٹمنٹ دینا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا اور اگلے ہی لمحے بغیر کسی جھجک کے اپنا ہاتھ اس کے ڈیپ گلے میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں اماں، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، میں پڑھنا چاہتی ہوں، کچھ بننا چاہتی ہوں۔ اتنی موٹی موٹی کتابیں دن رات کیا میں نے اس لیے پڑھی تھی کہ جیسے ہی میری عمر 18 سال ہو آپ مجھے ایک 30 سال کے شخص کے ساتھ باندھ کر سسرال بھیج دیں۔ اپنی آنکھوں پر لگائے چشمے کو ٹھیک کرتی وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی،
सलमा बेगम ने उसकी बात सुनी तो सलमा बेगम ने उसकी बात सुनी तो उसके पास चली गईं। कहने लगी कि बेटा, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। हम्माद का कहना है कि वो तुम पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाएगा। तुम शादी के बाद भी पढ़ सकती हो और डॉक्टर बन सकती हो। वैसे भी इतने पैसे वाला लड़का है, इतना अच्छा खुश इखलाक है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मगर अमरीन तो बस रोए जा रही थी। वो कहने लगी कि नहीं नहीं, बस रहने दें। कोई खुश इखलाक और अच्छा नहीं है। शक्ल देखिए उसकी, पकौड़े जैसी तो नाक है उसकी। और आंखें देखी हैं आपने उसकी, इतनी छोटी छोटी हैं। ऊपर से उसकी वो सांवली सी रंगत है, इतना मोटा हट्टा कट्टा है। वो कहीं से भी वो मुझसे नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ पैसा देखकर और उसका ग्रीन कार्ड देखकर आप मेरी शादी उससे करवाना चाहती हैं। अरे मुझे देखिए और उसे देखिए, पूरे 12 साल बड़ा है वो मुझसे। सलमा बेगम ने अपनी बेटी की यूं कैंची की तरह चलती जबान सुनी तो फौरन उसके मुंह पर हाथ रख चुकी थी। कहने लगी कि बदलिहाज बदतमीज लड़की, पता नहीं कहाँ मेरी तरबियत में कमी रह गई जो तुम आज इतनी बकबक कर रही हो। अरे बाहर तुम्हारी सास बैठी है, तुम्हारी नंद बैठी है। वो हमसे मिठाई खाने के लिए आए हैं। बस आज वो हाँ सुनकर जाना चाहते हैं और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। मगर वो अपनी माँ का हाथ झटक चुकी थी। रोते हुए कहने लगी कि देखिए अम्मा, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अगर आपने मेरी शादी उससे तय कर दी तो मैं बहुत बुरा कदम उठा लूंगी। मुझे हम्माद में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे जब हम्माद भाई की पहली शादी हुई थी तो मैं बिल्कुल छोटी बच्ची थी। उनकी शादी में मैंने खुद डांडियां खेली थी। समझ में आया आपको? सलमा बेगम फौरन सर पकड़ कर बैठी। कहने लगी कि ये भी तो देखो कि सिर्फ 2 दिन उसकी शादी टिकी थी और वो लड़की किसी और के साथ भाग गई थी। मुंह ही मुंह में बड़बड़ा कर अमरीन कहने लगी कि हाँ, जैसा ये पकौड़े की नाक जैसा शख्स है, उस लड़की ने तो भागना ही था। आखिर को पैसे के साथ तो जिंदगी नहीं गुजरती। पता नहीं उस पर क्या क्या जुल्म किया होगा जो बेचारी 2 दिन में ही भाग गई। सलमा बेगम भी अपने दांत खिचखिचा कर रह गई थी। ये तो वो भी जानती थी कि हम्माद कैसा लड़का है। दरअसल हम्माद उनके रिश्तेदारों में से ही था, लेकिन चूंकि पूरे खानदान में हम्माद से ज्यादा कोई अमीर नहीं था, इसलिए हर एक खानदान की यही ख्वाहिश थी कि भला दूसरी बारी अपनी कंवारी बेटी हम्माद को देनी पड़े तो वो शादी के लिए दे दें। चंद रोज पहले ही एक शादी में हम्माद आया हुआ था। अमरीन भी शादी अटेंड करने के लिए गई थी। जब उसने अमरीन को देख ही लिया, अमरीन जैसी खूबसूरत लड़की पर उसकी नजरें टिक चुकी थीं। बस फिर क्या था, अपने माँ बाप को फौरन उसने अमरीन के घर भेजा था कि मेरा रिश्ता लेकर जाए, मुझे अमरीन से शादी करनी है। कि मेरा रिश्ता लेकर जाए, मुझे अमरीन से शादी करनी है। वो उसे कभी अंकल तो कभी भाई कहकर बुलाया करती थी और वो उसे अपनी बीवी बनाने के चक्रों में था। फिर भी उसे डांट डपट कर उन्होंने एक खूबसूरत सा जोड़ा पहनाया, सर पर सलीके से दुपट्टा ओढ़ाया। कहने लगी कि आओ, तुम्हारी बड़ी बहन ने चाय और बाकी के लवाजमात तैयार कर दिए हैं। बंद करो इन किताबों को और आओ, आकर सबको खाना सर्व करो। वो मुंह बसोर के उठ खड़ी हुई थी। पैर पटकती उसी तरह किचन में गई। बस बुरा सा मुंह बनाकर उसने हम्माद की माँ और बहन को सलाम किया था और किचन में पाँव पटकती पहुंची। उसकी बहन उसे खाने की ट्रे पकड़ा चुकी थी और वो चाय और लवाजमात लिए बाहर आई थी। जैसे ही उसने सबके सामने ट्रे रखी तो जानबूझकर अपने हाथों को झटका दिया। गर्मा गर्म चाय जाकर सीधा हम्माद की बहन के हाथ पर गिरी। वो दर्द से बिलबिला उठी थी। अमरीन अंदर से बहुत खुश हुई थी, मगर फौरन कहने लगी कि सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा। पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया। वो फौरन आगे बढ़ी कि तभी उसका घुटना ट्रे से टकराया और एक अदद कप जो बच चुका था वो भी हम्माद की माँ के पांव पर जाकर गिरा। दोनों ही दर्द से बिलबिला उठी थी। कहने लगी कि आय हाय लड़की, दिखाई नहीं देता क्या? ये क्या कर रही हो तुम? सलमा बेगम तो सर पकड़ कर बैठ गई थी और वो अपने दुपट्टे को पकड़ के कहने लगी कि मैं आपके कपड़े साफ कर देती हूँ, ये वो। मगर वो दोनों बाथरूम की तरफ भागी थी, कपड़े साफ करके आई थी। हमाद की बहन ना जाने अपनी अम्मा को क्या कह रही थी, जबकि वो वहीं पर जाकर बैठ गई। सलमा बेगम कहने लगी कि ये क्या हरकत की है तुमने? मैं सब जानती हूँ, जानबूझ के किया ना तुमने।
बदतमीज कहीं की, आने दो तुम्हारे बाप को, तेरी हड्डियां तोड़वाती हूँ मैं। वो उसे बच्चों की तरह डांट रही थी और वो चुपचाप जमाई लेते हुए कहने लगी कि हाँ तो जाए ना, मेरी बला से मुझे क्या। जैसे अम्माद इस दुनिया का आखिरी लड़का है। लड़का क्या, मर्द है। मर्द वो भी बिल्कुल कार्टून जैसा। वो टांग पर टांग चढ़ाए बोली थी जब हम्माद की माँ और बहन वहां पर आकर बैठी। सलमा बेगम माफी मांगने लगी मगर वो कहने लगी कि रहने दें, कोई बात नहीं, अरे बच्ची है, जानती हूं मैं। अरे मेरी अपनी अफशां जब इस उम्र में थी तो वो भी ऐसी ही थी, तुम फिक्र मत करो। मेरे पास आएगी ना तो मैं बिल्कुल उसको सीधा लकीर कर दूंगी। वो जिस अंदाज में बोली थी, दीदे फाड़े अमरीन ने उसकी तरफ देखा था। बिलाशुबा चेहरे पर मुस्कुराहट थी मगर आंखों में बड़े खतरनाक तेवर थे। बहरहाल अमरीन की माँ बाप ये रिश्ता तय कर चुके थे। चट मंगनी और पट ब्याह वाला हिसाब था। अगले माह ही शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी और अमरीन रोते रोते अपने माँ बाप के आगे हाथ जोड़ चुकी थी कि मुझ पर ये जुल्म मत करें, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अरे मुझे अपने कदमों पर खड़ा होने दें। जितना वो कमाता है उससे डबल कमाकर मैं आप लोगों को दूंगी। मगर उसके माँ बाप तो उसका कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो किसी भी तरह इस शादी से बचकर जाना चाहती थी। उसका तो किसी लड़के से चक्कर भी नहीं था जिसे कह देती कि चलो तुम रिश्ता लेकर ही आ जाओ, ताकि किसी तरह मेरे माँ बाप को कुछ सुकून हो। यहाँ शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू थीं। एक शाम जब वो खाना खाकर अपने कमरे में गई और बस कोई ऐसा प्लान सोच रही थी कि क्या करे, कि तभी एक रॉन्ग नंबर से उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। अमरीन ने रॉन्ग नंबर देखकर पहले तो काटा, लेकिन जब बार बार कॉल आने लगी तो उसने फोन कान से लगा लिया। दूसरी जानिब से एक मर्दाना आवाज गूंजी थी। हेलो माय डियर वाइफ, कैसी हो तुम। यह हम्माद की आवाज थी। अमरीन का जी चाहा कि यही मोबाइल उसके सर पे दे मारे। वो कहने लगी कि ये क्या वाइफ वाइफ लगा रखा है आपने, मैं नहीं हूं आपकी वाइफ, समझे। मगर हम्माद मुस्कुराया था। वो कहने लगा कि हाँ जानता हूं तुम्हें, मैं पसंद नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैं तुम्हारे साथ मीठी मीठी बातें करना चाहता हूँ। क्या तुम कुछ घंटे मेरे साथ बात कर सकती हो। वो फौरन नखरीले अंदाज में बोली कि जी बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मगर अम्माद कहने लगा कि अरे पढ़ाई वढ़ाई तो को छोड़ो, अरे पढ़ाई वढ़ाई को छोड़ो, बड़ी हो गई हो तुम। पढ़ाई तो बच्चे करते हैं, अब तो तुम कुछ और ही सीखो। अमरीन कहने लगी कि क्या मतलब, क्या सीखूं। वो जो माइन अंदाज में कहने लगा कि तुम्हें तो अब ये चीज सीखना चाहिए कि मियाँ बीवी एक दूसरे को खुश कैसे रखते हैं। जब तुम शौहर के कमरे में जाओगी, पहली बार वो तुम्हारे करीब आएगा तो तुम कैसे उसे सेटिस्फाई करोगी। बस ये याद रखो, मुझे रोमांटिक लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद आती हैं, जो मर्द को रात को एक पल के लिए भी सोने ना दें। तुम भी ऐसी ही हो ना। अमरीन का तो पारा हाई हो चुका था। आज तक किसी ने उससे इस लहजे में बात नहीं की थी और हमाद जैसे घटिया शख्स से तो वो इससे ज्यादा की उम्मीद रख भी सकती थी। जी तो इसका ये चाह रहा था कि उसको ऐसी ऐसी सुनाए कि उसके कानों से धुआं निकले। उसने कॉल काट कर नंबर ही ब्लॉक कर दिया। अब तो वो सोच चुकी थी कि कभी भी ऐसे शख्स के हाथ नहीं लगेगी। उस जैसे शख्स से अगर उसने शादी कर ली तो ये तो दिन रात उसे चैन से बैठने नहीं देगा, बल्कि पता नहीं कैसे कैसे और क्या क्या करता रहेगा। वो एक गहरी सांस खारिज करके रह गई। यही वक्त था जब उस पर शैतान गालिब आ गया और वो ये सोचने लगी कि अगर वो घर से भाग जाए तो दुनिया में तो ऐसे ऐसे इदारे हैं जो घर से भागी हुई लड़कियों और मजबूर बेसहारा लड़कियों को अपने पास रख लेते हैं। वैसे भी उसके पास इतने पैसे थे कि अगर वो भागकर जाती तो हॉस्टल में आराम से रह सकती थी। वो कहीं भी अपना ठिकाना बना लेती, कोई जॉब कर लेती। वो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी मगर एक आखिरी बार उसने अपने माँ बाप से जाकर कहा था। मगर उसकी माँ तो उसके मुंह पर थप्पड़ ही मार चुकी थी कि तुम्हारी शादी में 7 दिन रह गए हैं और तुम मुझे ये सब कुछ कह रही हो। अगर तुमने दोबारा ऐसी बहकी बहकी बातें की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि इस घर में तुम्हारे आखिरी दिन अच्छे से गुजरे। ये नहीं देखती कि हम्माद के साथ तुम्हारी शादी हो गई तो चलो तुम्हारी छोटी बहन और भाइयों का भी मुस्तकबिल संवर जाएगा। उसने वादा किया है कि वो तुम्हारे छोटे भाई आमिर को अपने साथ बाहर ले जाएगा, उसको अच्छी नौकरी दिलाएगा।
तुम अगर हम्माद से शादी करती हो तो तुम्हारा मुस्तकबिल ही नहीं, बाकी सबका भी मुस्तकबिल संवर जाएगा। वो मोटे मोटे आंसू लिए मुस्कुराई और कहने लगी कि अच्छा अम्मा, आप मुझे उन सब के लिए कुर्बान करना चाहती हो, बलि का बकरा बनाना चाहती हो। खैर वो चुपचाप अपने कमरे में आ चुकी थी। शादी का दिन भी आ चुका था। वो दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। हाथ पांव शल हो रहे थे। बारात अभी आई नहीं थी और वो ये सोच रही थी कि अगर हम्माद के साथ उसकी शादी हुई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये वो वक्त था जब उसने सोचा कि वो घर से भाग जाए। उसने अपने अलमारी से एक बड़ी सी चादर निकाली और अपने गिर्द वो चादर को लपेट लिया। उसके कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी जो घर की पिछली जानिब गार्डन में खुलती थी। वो इस खिड़की को खोलकर उससे बाहर निकल चुकी थी। उस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था। सभी घर के अगले हिस्से में मौजूद थे। इमरजेंसी के लिए घर की पिछली जानिब एक दरवाजा भी बना हुआ था। एक नजर उसने उस घर को देखा, घर से आते शोर को देखा और फिर अपने आंसू अपने हलक में उतारती वो उस दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी और अंधाधुन बस भागे जा रही थी। कुछ आगे जाने पर ही उसे एक टैक्सी वाला नजर आया। भागते हुए हड़बड़ाकर वो इस टैक्सी में बैठ गए और कहने लगी कि भाई साहब जल्दी गाड़ी चलाओ, जल्दी करो। वो भी उसे देख ना पाया कि दुल्हन घर से भाग रही है। वो उसे गाड़ी में बिठाकर कहने लगा कि जी बताएं बहन जी, आपने कहाँ जाना है। मगर वो बस उसे गाड़ी तेज चलाने को कह रही थी। जब उसका इलाका पीछे रह गया तो उसने गहरी सांस खारिज की थी। वो गाड़ी मुसलसल सड़क पर दौड़ाए जा रहा था, कभी इस गली तो कभी उस गली और कभी किसी सड़क पर। कहने लगा कि बहन जी बताएं तो सही कि आपने जाना कहाँ है। अमरीन कहने लगी कि ये तो मुझे भी नहीं पता। वो कहने लगा कि पागल औरत, 600 रुपया बन चुका है तुम्हारा, आगे का मुझे बताओगी भी कि तुमने कहाँ जाना है। 600 रुपए का सुनकर तो अमरीन के कानों से धुआं निकला था। उसके पास तो 1 रुपया भी मौजूद नहीं था। भागा भागी में वो तो ये भी भूल चुकी थी कि अपने पैसों वाला पर्स ही उठाकर ले आती। फौरन दांतों तले जबान देकर कहने लगी कि मैं तो पैसे लाना ही भूल गई। उसकी बात सुनकर ड्राइवर ने गाड़ी को ब्रेक लगाई थी और उसे पलट कर देखने लगा। कहने लगा कि ये क्या बात कर रही हो मैडम जी, पैसे लाना ही भूल गई। चलो फिर, मैंने तुम्हें जहां से उठाया है मैं तुम्हें वहीं छोड़ आता हूँ। तुम मुझे पैसे दे दो, फिर बताओ कहाँ जाना है, मैं छोड़ दूंगा, वो भी डबल किराया लेकर। अमरीन बेचारी सी शक्ल बनाकर रोने लगी। कहने लगी कि भाई साहब, खुदारा ऐसा मत करें, मुझ पर ये जुल्म मत करें। मुझ पर मेरे घर में बहुत बड़ा जुल्म होने वाला था, इसलिए मैं घर से भाग कर आई हूँ। उस ड्राइवर ने जैसे ही ये सुना कि ये लड़की भाग कर आई है वो तो घबरा चुका था। कहने लगा कि तौबा तौबा, आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। तुम भाग कर आई हो, कल को तुम्हारे घर वालों ने पुलिस भेज दी और मुझे पकड़कर अंदर कर दिया तो मैं तो ऐसे लफड़ों से कोसों दूर रहता हूँ। चलो उतरो मेरी गाड़ी से। वो उसे गाड़ी से उतरने का कहने लगा। उसने तो शोर मचा दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी की बहन हो। घबराते हुए अमरीन गाड़ी से उतर चुकी थी। कहने लगा कि जाओ, क्या याद करोगी, 600 रुपया भी माफ किया तुम्हें, जाओ बीबी जाओ, माफ करो। वो गाड़ी वहां से भगा चुका था। सुनसान सड़क थी और अमरीन चादर में लिपटी अकेली रह चुकी थी। कभी दाएं देखती तो कभी बाएं। आखिर जाती तो कहाँ जाती। यूं ही एक जानिब उसने चलना शुरू कर दिया था कि तभी सामने खेतों के साथ एक खुली जमीन थी। वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और वहीं पर एक गाड़ी भी मौजूद थी। दूर उसे कुछ मजदूर काम करते दिखाई दे रहे थे। एक नजर उसने उसे देखा और फिर उस गाड़ी को। पहले तो उसने सोचा कि उसे इस गाड़ी के मालिक से मदद लेनी चाहिए, लेकिन फिर कुछ सोचकर कहने लगी कि नहीं नहीं, कहीं उसने भी गाड़ी से उतार दिया तो। ये सोचकर उसने कार की डिग्गी को देखा, फिर सोचते हुए कहने लगी कि जिस कदर ये अमीर शख्स लग रहा है और महंगी कार लग रही है, लगता है ये शहर ही जाएगा। उसकी डिग्गी में बैठ जाती हूँ, फिर शहर पहुंचकर डिग्गी से निकल आऊंगी। ये सोचकर वो इस गाड़ी की डिग्गी में बैठ चुकी थी। अमरीन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो शेर के मुंह में हाथ डाल चुकी है। वो तो समझ रही थी कि उसकी जिंदगी शहर जाकर संवर जाएगी, मगर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो किसके हाथ लगने वाली है। वो डिग्गी में खुद को सेट करके बैठ चुकी थी कि तभी
کنسٹرکشن سائٹ کا جائزہ لینے کے بعد حارث آیا اور گاڑی کو تیز رفتاری سے چلا دیا۔ گاڑی چلتی ہی اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ حارث کمال اپنی ہی دھن میں گاڑی چلاتا رہا۔ 1 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد شہر پہنچ چکا تھا۔ گاڑی وہ سیدھا اپنے بڑے سے فارم ہاؤس پر لایا تھا۔ جب سے علاقے میں کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا تھا، وہ اپنے اس فارم ہاؤس پر ہی رہ رہا تھا کیونکہ اس کا اپنا گھر یہاں سے کافی دور پڑتا تھا۔ فارم ہاؤس پر وہ اکیلا ہی تھا۔ گاڑی سے اتر کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور پھر الماری سے کپڑے نکال کر نہانے کے لیے چلا گیا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ اپنے کپڑے بیڈ پر ہی نکال کر رکھتا اور پھر کمرے میں ہی آ کر تبدیل کرتا تھا۔ ملازم کو وہ کھانا تیار کرنے کا کہہ چکا تھا جب اس کی گاڑی کی ڈگی سے امرین نکلی تھی۔ باہر نکل کر اس نے گہری سانس خارج کی۔ سانس بحال کرنے کے بعد جب اس نے سامنے دیکھا تو اتنا بڑا فارم ہاؤس دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے پیچھے دروازے کی طرف دیکھا تو گیٹ بھی لاک تھا۔ اب سامنے یہ گھر ہی تھا۔ تبھی کوئی اپنے کمرے سے باہر آیا تو وہ فوراً گاڑی کی دوسری جانب چھپ گئی اور پھر چھپتے چھپتے ہی چلتی وہ گھر کے اندر آ چکی تھی۔ تبھی کچن سے ملازم کھانا نکال کر ڈائننگ ٹیبل پر لگانے لگا تھا اور وہ ڈائننگ ٹیبل کی دوسری جانب کرسی کے پیچھے چھپ گئی۔ ملازم کو احساس ہوا کہ شاید وہاں پر کوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس طرف چل کر آتا وہ ٹیبل کے نیچے گھس چکی تھی۔ ملازم نے بھی اسے اپنا وہم سمجھا۔ وہ دوبارہ کچن میں جا چکا تھا اور وہ دیکھنے لگی آس پاس بہت سے کمرے تھے، مگر سامنے جو کمرہ نظر آیا وہ دروازہ کھول کر فوراً اس میں جا چکی تھی۔ کمرے میں جانے کے بعد اس نے کمرہ لاک کر لیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اے سی کمرے میں آن تھا۔ کمرہ کافی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی اسے پانی گرنے کی آواز آنے لگی۔ شاید باتھ روم میں کوئی تھا۔ بیڈ پر کپڑے بھی رکھے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ پاس کا جائزہ لیتی واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً بیڈ کے نیچے گھس چکی تھی۔ کمرے میں آتے ہی ایک لیڈیز پرفیوم کی خوشبو حارث کو آ چکی تھی۔ وہ آس پاس دیکھنے لگا اور پھر یہ سوچ کر وہ مسکرا گیا کہ شاید گزشتہ رات جس حسینہ کے ساتھ وہ موجود تھا یہ اس کے پرفیوم کی خوشبو ہوگی۔ اس کی بے لباس ٹانگوں کو دیکھ کر امرین بیڈ کے نیچے لیٹی اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ دل بڑی زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب تیار ہونے کے بعد وہ باہر چلا گیا وہ فوراً بیڈ کے نیچے سے نکلی۔ ہلکا سا دروازہ کھول کر اس نے باہر دیکھا تو وہ شخص کھانا کھا رہا تھا۔ بھوک تو اسے بھی بہت لگی تھی۔ ایک نظر اس نے بغور حارث کو دیکھا۔ 6 فٹ سے تجاوز قد تھا۔ اچھا خاصا باڈی بلڈر تھا۔ کہاں وہ 18 سال کی دبلی پتلی سی لڑکی اور کہاں وہ باڈی بلڈر۔ وہ تو جھرجھری لے کر رہ گئی۔ اگر وہ اس کے ہاتھ لگ جاتی تو نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرتا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اس کمرے ہی کی طرف آ رہا تھا جب گھبراتے ہوئے اسے کچھ اور نہ سوجا تو وہ الماری میں جا کر چھپ گئی۔ حارث کمرے میں آ چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کچھ دیر لیٹ کر آرام کرے۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ تبھی آج کام سے بھی جلدی آ چکا تھا، لیکن تبھی کمرے میں اسے کچھ غیر معمولی محسوس ہوا تھا۔ ایک بار پھر لیڈیز پرفیوم کی خوشبو سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جو شرٹ پہنی تھی وہ دیکھنے لگا۔ شاید ملازم نے اس کے کپڑے دھونے کے بعد پریس کر کے دوبارہ ہینگر کر دیے تھے، اور اس نے جو شرٹ پہن رکھی تھی وہ گزشتہ رات ندا کے ساتھ وہ لمحات گزارتے ہوئے پہن رکھی تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اسے بار بار پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ حارث یہ سوچنے لگا۔ اس نے الجھن کھاتے ہوئے اس شرٹ کو اتار کر وہیں پھینکا اور ایک بار پھر باتھ روم میں چلا گیا۔ وہیں الماری میں بیٹھے بیٹھے تھکی ہاری امرین کی آنکھ بھی لگ چکی تھی۔ جب واش روم کے دروازہ کھلنے پر اس کی آنکھ کھلی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی حارث الماری کا دروازہ کھول چکا تھا۔ گھبرا کر وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ چکی تھی، جبکہ حارث اس قدر خوبصورت کم عمر لڑکی کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران رہ چکا تھا۔ اس کی کومل جوانی پر اس کی نظریں رک کر رہ چکی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ لڑکیوں کا غلط استعمال کرتا تھا، مگر جو لڑکی اسے اچھی لگتی تھی اور لڑکی بار بار خود اسے سگنل دیتی تھی تو وہ اس کے ساتھ لمحات گزار لیتا تھا۔ پیسے کی ریل پھیلتی اور ایسے میں لڑکیاں تو اس کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی۔ جب اس کا موڈ ہوتا تو وہ کسی نہ کسی لڑکی کو اس فارم ہاؤس پر لے آتا اور راتیں رنگین کیا کرتا تھا۔
اس لڑکی کو کمرے میں دیکھ کر وہ غصے سے بھپر اٹھا تھا۔ کہنے لگا کہ کون ہو تم لڑکی اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ مگر وہ گھبرا چکی تھی۔ مگر یہی تو موقع تھا کہ جس کا حارث فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اس لڑکی کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، پھر کہنے لگا کہ ایک ہی شرط پر تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کروں گا۔ تمہیں 3 راتوں کے لیے میری بیوی بننا ہوگا، میرے اس بستر پر میرا دل لبھانا ہوگا۔ یہ سن کر تو اس کا وجود کانپ کر رہ چکا تھا۔ کہنے لگی کہ شرم نہیں آتی آپ کو؟ 3 راتوں کے لیے مجھے بیوی بنا رہے ہیں؟ حارث فوراً کہنے لگا اچھا، 3 راتوں کے لیے نہیں بننا تو 3 مہینوں کے لیے بن جاؤ۔ میں تو 3 راتیں اس لیے کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں تم میری شدتیں سہ بھی پاؤ گی یا نہیں، یہ نہ ہو کہ پہلی رات ہی اڑن چھو ہو جاؤ۔ ہاں اگر تم سہ پاؤ تو 3 مہینوں کے لیے میری ہو جاؤ۔ وہ اپنا لب کاٹ کر بولا تھا۔ وہ تو حماد جیسے انتہائی اوباش قسم کے شخص سے بچ کر یہاں پر آئی تھی، اور یہاں حارث اسے اس سے بھی بڑا کمینہ لگ رہا تھا، مگر مجبور تھی۔ کہنے لگی کہ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، نکاح کے بغیر میں آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ اور اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کہکا لگانے لگا۔ کہنے لگا کہ نکاح، اور وہ بھی تم سے؟ ارے پگلی، نکاح سے بچنے کے لیے تو تمہیں بیوی بنا رہا ہوں۔ اور امرین اس کی یہ بات سمجھ نہیں پائی تھی کہ تبھی حارث اپنے موبائل پر ایک نمبر ملایا اور پھر کہنے لگا کہ ہاں رہنے دو، کام ہو گیا، اور پھر اس لڑکی کو کچھ سمجھانے لگا۔ امرین چپ چاپ سب سمجھے جا رہی تھی۔ وہ اسے باہر لاؤنج میں لے کر آیا، مگر امرین کا ذہن تو بس میز پر لگے کھانے پر تھا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر کہنے لگی کہ سر، کیا میں کھانا کھا سکتی ہوں پلیز؟ بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس کی اجازت ملے بغیر ہی وہ بھاگ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف گئی تھی اور پھر دونوں ہاتھوں سے تیز تیز کھانا کھانے لگی۔ آدھا کھانا منہ سے باہر گر رہا تھا۔ حارث اسے دیکھے جا رہا تھا۔ پیٹ بھرنے کے بعد اس کا دماغ کچھ چلا تھا۔ حارث اسے کہنے لگا کہ ویسے لڑکی، مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم میرے گھر میں پہنچی کیسے اور بھاگی کیوں؟ امرین پانی کا گلاس پینے کے بعد اپنے آستین سے ہی منہ صاف کرنے کے بعد اسے پوری کہانی بتا چکی تھی، جسے سننے کے بعد حارث اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ کہنے لگا کہ واٹ ایور، سمجھو تمہیں میرے گھر میں کھانے کو، رہنے کو، پہننے کو سب کچھ ملے گا، مگر جو ڈرامہ میں تمہیں کرنے کو کہہ رہا ہوں وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ وہ بھی کہہ چکی تھی کہ ٹھیک ہے، میں یہ کرنے کو تیار ہوں، مگر ہاں، آپ میرے قریب نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد اس نے اس کے لیے مناسب سے کپڑے منگوائے اور اسے لے کر اپنے گھر آ چکا تھا۔ جیسے اس نے گھر میں قدم رکھا تو اس نے امرین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امرین کے پورے وجود میں کرنٹ دوڑا تھا۔ حارث کمال کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھ کر اس کے باپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، یہاں تک کہ اس کی ماں بھی اپنی نشست چھوڑ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ حارث، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ فوراً اپنی ماں کے پاس جا کر بولا کہ ماں، آپ نے ہی تو بولا تھا شادی کر لو، جب تک شادی نہیں کرو گے تمہیں جائیداد نہیں ملے گی، تم جائیداد سے آگ کر دیے جاؤ گے، بری عادتیں چھوڑ دو، یہ لیں تو پھر کر لی میں نے شادی۔ یہ دیکھ کر تو وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر صوفے پر گر چکے تھیں۔ وہیں کمال صاحب بھی اپنی نشست سے کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ یہ سب کچھ کیا ڈرامہ ہے لڑکے؟ میں نے تمہیں شادی کرنے کا کہا تھا، اپنے خاندان کی لڑکی سے کرنے کو کہا تھا، یہ تم کس لڑکی کو بہو بنا کر لے آئے ہو ہماری؟ حارث مسکرا کر بولا کہ بھئی یہ سب تو آپ کو مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ فکر مت کرے، شریف اور عزت دار گھر کی لڑکی ہے، آپ لوگوں کا بہت خیال رکھے گی۔ شادی کر لی ہے میں نے، اب مجھے 1 ہفتے کے اندر اندر اپنی پراپرٹی اپنے نام چاہیے۔ کمال صاحب چلتے ہوئے امرین کے پاس آئے۔ امرین تو اس بار ریش شخص کا چہرہ دیکھ کر ہی گھبرا چکی تھی۔ اس کے پاس آ کر وہ کہنے لگے کہ کیا یہ لڑکا سچ کہہ رہا ہے؟ کہیں تمہیں پیسے دے کر تو نہیں لے کر آیا؟ امرین فوراً ہچکچاتے ہوئے سر ہلا کر کہنے لگی کہ نہیں، ہم نے نکاح کیا ہے، میں بیوی ہوں اس کی۔ وہ کہنے لگے کہ اچھا، اگر یہ جھوٹ ہوا تو میں اپنے بیٹے کو تو جو حشر کروں گا سو کروں گا، تمہیں بھی پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ امرین کا چہرہ سرخ لال ہوا تھا۔ پہلے بیٹا پولیس کی دھمکی دے رہا تھا اور اب باپ بھی۔ وہ تو اپنے گھر سے بھاگ کر پچھتا رہی تھی۔ امرین کو لے کر وہ اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔
اتنا بڑا گھر اور عالیشان کمرہ دیکھ کر امرین کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھی۔ وہ آس پاس دیدے پھاڑ کر دیکھنے لگی اور حارث اسے ایسا کرتے دیکھتا رہا۔ پھر کہنے لگا کہ واہ لڑکی، کیا کمال ایکٹنگ کی ہے۔ بس اب اگلے 7 دنوں تک تم نے ایسے ہی کرنا ہے۔ جیسے ہی میرا باپ میری پراپرٹی میرے نام کر دے گا تو تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے، سمجھی؟ امرین بھی ہاں میں سر ہلا چکی تھی۔ کھانے کے ٹیبل پر رات کو اچھا اہتمام کیا گیا تھا۔ کمال صاحب کہنے لگے کہ چلو نکاح تو تم نے کر لیا، لیکن ہم ولیمہ گرینڈ کریں گے، پورے خاندان کو بلائیں گے، سب کو بتائیں گے کہ ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے۔ امرین کو یہ سن کر کچھ ہچکچاہٹ ہوئی تھی، جبکہ حارث فوراً منع کرتے ہوئے کہنے لگا کہ نہیں، یہ ان سب کی کیا ضرورت ہے، ولیمہ ہم ابھی نہیں کریں گے، ابھی میں ایک ضروری کنسٹرکشن ورک میں مصروف ہوں، جیسے ہی یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی ولیمہ کروں گا۔ رات گہری ہو چکی تھی، سب اپنے اپنے کمروں میں گئے تو امرین بھی حارث کے کمرے میں آ چکی تھی۔ ایک طرف بڑا سا صوفہ تھا اور سامنے بیڈ۔ وہ بیڈ پر جا کر بیٹھی تو حارث بھی آ چکا تھا۔ مسکرا کر اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ چلو آ جاؤ، سوتے ہیں، وہ بھی اس بیڈ پر۔ اس کی بات سن کر وہ فوراً اٹھی تھی، کہنے لگی کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں سو سکتی، سب کے سامنے بھلے میں آپ کی بیوی ہوں مگر ہمارا سچ میں نکاح نہیں ہوا۔ وہ ایک جانب پڑے صوفے پر بیٹھ چکی تھی اور حارث اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر کہنے لگا کہ اب زیادہ نخرے مت دکھاؤ، چلو شاباش آ جاؤ، سب چلتا ہے، آ کر میرا دل بہلاؤ، اس کے بعد ویسے بھی تم نے چلے ہی جانا ہے۔ اس کے منہ سے بار بار یہ الفاظ سن کر امرین گھبرا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر اس کے قریب آتا، وہ کہنے لگی کہ اگر آپ نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں ابھی باہر جا کر بتا دوں گی کہ آپ نے میرے ساتھ کوئی شادی نہیں کی، بلکہ صرف اپنے باپ کی جائیداد ہڑپنے کے لیے مجھے یہاں پر لے کر آئے ہیں، سمجھے آپ؟ وہ حارث کو دھمکی دے چکی تھی۔ حارث کے چہرے کا رنگ ایک پل کو بدلا تھا۔ وہ کہنے لگا اچھا، ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں، زیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کرو، پتہ نہیں کس بات کی اکڑ اور گھمنڈ ہے تمہیں، کیا سمجھتی ہو تم کہ تم کوئی بہت ہی حسین ترین لڑکی ہو؟ ارے تم سے زیادہ حسین لڑکیاں میرے پیروں میں پڑی رہتی ہیں کہ میں ان کی طرف ایک بار محبت بھری نظروں سے دیکھ لوں۔ تمہیں تو کچھ زیادہ ہی گھمنڈ ہے، ایک تو میں تمہیں اپنے گھر میں لے کر آیا، تمہیں اپنے کمرے میں لایا، اور تم خیر بھاڑ میں جاؤ میری طرف سے۔ وہ اپنی شرٹ اتار کر بستر پر الٹا لیٹ چکا تھا اور اس سے یوں لیٹا دیکھ کر وہ بھی فوراً نظریں پھیرتی صوفے پر لیٹ چکی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی۔ اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ سو جائے اور حارث اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ ساری رات اس بس کروٹیں بدلتے گزر چکی تھی اور حارث کے خرراٹے کمرے میں گونج رہے تھے۔ وہیں دوسری جانب جب شازیہ بیگم کی بھانجی کو پتہ چلا کہ حارث نکاح کر کے آ چکا ہے تو اس نے تو وبال مچا دیا، پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ اگلے ہی روز اس گھر میں آدم کی تھی، کہنے لگی کہ خالہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ نے بولا تھا کہ حارث میرا ہے، میرے ساتھ اس کی شادی ہوگی، اور یہ کیا، وہ تو راتوں رات ایک لڑکی سے نکاح کر کر لے آیا۔ شازیہ بیگم بھی پریشان تھی، کہنے لگی کہ بیٹا میں کیا کر سکتی ہوں، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کسی لڑکی سے شادی کر کے آ سکتا ہے۔ میں تو خود اس لڑکے سے بڑے پریشان ہوں، جب سے اس نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا۔ اب میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی، جانتی تو ہو کہ حارث پر کسی کی نہیں چلتی، مگر وہ لڑکی اتنی جلدی کہاں باز آنے والی تھی۔ کہنے لگی کہ ابھی میں دیکھتی ہوں اس لڑکی کو۔ ابھی حارث اور امرین سو رہے تھے تو جیسے ہی کمرے کے باہر پہنچی تو دروازہ دھیرے سے اس نے کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کے اسے حیرت ہوئی تھی، چونکہ امرین صوفے پر سو رہی تھی اور حارث بیڈ پر۔ یہ دیکھ کر اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ شاید دونوں کے بیچ نکاح نہیں ہوا۔ وہ سیدھا شازیہ بیگم کے پاس آئے اور انہیں کہنے لگی کہ ارے خالہ، مجھے تو لگتا ہے حارث نے یہ ڈرامہ رچایا ہے، اس نے اس لڑکی سے نکاح نہیں کیا، کیونکہ وہ لڑکی تو صوفے پر سو رہی ہے۔ اگر سچ مچ اس سے شادی کی ہوتی تو جانتی تو میں بھی ہوں کہ شادی کی پہلی رات کون سا شوہر ہے جو اپنی بیوی کو صوفے پر سلاتا ہے۔ یہ سن کر شازیہ بیگم حیران ہوئی تھی، کہنے لگی کہ نہیں، مجھے اپنے بچے پر پورا یقین ہے،
وہ کیسے کسی غیر لڑکی کے ساتھ اکیلے کمرے میں تھوڑی رہ سکتا ہے؟ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ جب کمال صاحب واش روم سے نکل آئے۔ آدھی بات تو وہ بھی سن چکے تھے۔ انہوں نے ہراس سے تو کچھ نہ پوچھا لیکن اپنی بیوی سے پوچھنے لگے۔ شازیہ بیگم ہچکچاتے ہوئے جو کچھ ہیرا نے کہا تھا انہیں بتانے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ اس لڑکے کی ناک میں نکیل اب میں ڈالتا ہوں، کچھ زیادہ ہی ہواؤں میں اڑا ہے یہ، ایسے لگتا ہے اس کا باپ اس کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں۔ صبح جب سب نے مل کر ناشتہ کیا تو کمال صاحب کہنے لگے کہ بیٹا مجھے اپنا نکاح نامہ تو دکھاؤ، میں بس آخری بار تسلی کرنا چاہتا ہوں۔ امرین تھوڑی گھبرائی تھی مگر اس کا بھی پورا انتظام حارث کر کے آیا تھا۔ اپنی فائلز میں سے ایک نقلی نکاح نامہ لا کر اپنے باپ کو دکھا دیا کہ دیکھیے میرا اس لڑکی کے ساتھ سچ میں نکاح ہوا ہے۔ وہ مسکرائے تھے، کہنے لگے کہ اچھا چلو یہ تو صحیح ہو گیا، یہ نکاح نامہ اب میرے پاس ہی رہے گا۔ اپنے بیٹے کو کسی بھی طرح وہ رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتے تھے۔ اسی شام اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ جو بات میں تمہیں کہوں گا وہ تم جا کر حارث سے کرو گی۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارا بیٹا اچھے برے کی تمیز بھول چکا ہے مگر وہ لڑکی مجھے شریف گھر کی لگتی ہے، مجبور اور بے سہارا لگتی ہے۔ یقیناً اس لڑکے نے اپنے باتوں میں ورغلایا ہوگا اسے۔ شازیہ بیگم فی الحال اس باپ بیٹے کی جنگ میں دھنس کر ہی رہ چکی تھیں اور شام وہ سیدھا امرین کے پاس گئی تھی جو کمرے میں اداس بیٹھی تھی۔ پہلے تو اس سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھنے لگی اور وہ جھوٹ موٹ بولتی تھی۔ وہ پھر کہنے لگی کہ دیکھو بیٹا میں اور تمہارے سسر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جلد از جلد اپنے خاندان کا وارث مل جائے، اور اگر تم اگلے ماہ ہمیں ماں بننے کی خوشخبری سنا دو تو تمہارے سسر کو بھی یقین ہو جائے گا کہ تم سچ مچ ہماری بہو ہو اور تم اور حارث ہمارے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیل رہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اسے یہ حکم صادر کر کے جا چکے تھے کہ 1 مہینے کے اندر اندر ہمیں خوشخبری چاہیے، اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جب حارث گھر آیا تو اسے پریشان دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے، تمہارے چہرے کی ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ وہ یہ سوچنے لگی کہ اسے کیا بتائے۔ کہنے لگی کہ آپ کی امی نے کہا ہے کہ انہیں اس گھر کا وارث چاہیے۔ یہ سن کر حارث کی آنکھیں کھلی تھیں۔ کہنے لگا کہ اچھا وہ تم سے یہ کہہ کر گئی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ 1 مہینے کے اندر اندر ہمیں منا دے دو، ہمیں یقین ہو جائے گا کہ تم سچ مچ اس کی بیوی ہو۔ حارث آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھرنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، میں تو ابھی کے ابھی تمہیں منا دینے کو تیار ہوں۔ امید ہے کہ 1 ہفتے میں رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ مگر وہ خود سے اسے جدا کر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ شرم نہیں آتی آپ کو؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمارا نکاح نہیں ہوا اور میں آپ جیسے شخص کو تو کبھی بھی اپنے وجود تک رسائی حاصل نہیں کرنے دوں گی۔ وہ کہنے لگا کہ ارے تم جیسی چھپکلی کو حاصل کرنا چاہتا بھی کون ہے؟ تم سے اچھی اچھی لڑکیاں میرے پاس موجود ہیں۔ وہ ایک بار پھر لڑکی نامہ کھولنے لگا تھا جب امرین اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی بس کر دیں، حفظ ہو گیا ہے مجھے کہ ہزاروں لڑکیاں آپ کے گھٹنے پکڑ کر بیٹھی رہتی ہیں، آپ کے آگے پیچھے گھومتی ہیں، آپ پر لائنیں مارتی ہیں اور آپ کسی کو بھاؤ نہیں دیتے۔ بس کر دیں، اور کتنا سنائیں گے؟ حارث تھوڑا گھور کر اسے دیکھنے لگا اور پھر کہنے لگا کہ دیکھو نہ تم مجھے پسند کرتی اور نہ میں تمہیں، لیکن مجھے اپنے باپ کی جائیداد چاہیے، اس لیے ایسا کرو کہ مجھ سے نکاح کر لو۔ جیسے ہی مجھے میری جائیداد ملے گی میں تمہیں طلاق دے دوں گا، پھر تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے، مرتی کیا نہ کرتی۔ امرین اس بات پر راضی ہو چکی تھی۔ اسی شام کو دونوں کورٹ گئے تھے اور پھر امرین اور حارث کا نکاح ہو چکا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کانپ چکا تھا۔ بہرحال وہ سائن کر چکی تھی اور اس نے ایک بار پھر اپنی ذہانت آزماتے ہوئے اگلا پلان بنایا تھا کہ دیکھو اب ہم یہ جھوٹ بولیں گے کہ تم ماں بننے والی ہو، ٹھیک ہے؟ وہ بھی ہچکچاتے ہوئے مان چکی تھی۔ آج تک اس نے اتنے جھوٹ نہیں بولے تھے جتنے حارث کے لیے اسے بولنے پڑے تھے۔ سارا دن وہ اپنے کمرے میں گزارتی اور صرف کھانے کے وقت ہی اپنے کمرے سے باہر نکلتی تھی۔ حارث کے آنے سے کچھ دیر پہلے اس نے کپڑے نکالے اور نہانے کے لیے واش روم جا چکی تھی۔ ابھی وہ نہا ہی رہی تھی کہ جب اسے واش روم میں ایک چھپکلی دکھائی دی۔
اور وہ صدا کی ڈرپوک چھپکلیوں کو دیکھ کر تو ویسے ہی اس کی جان نکل جاتی تھی۔ یہی وقت تھا جب حارث بھی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اپنی گھڑی اتار کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پر پٹخا کہ تبھی واش روم سے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ بچاؤ بچاؤ، ہیلپ، میں مر جاؤں گی! وہ خوف کے مارے چلا رہی تھی جب حارث کو لگا جیسے وہ کسی مصیبت میں تو نہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے واش روم کا دروازہ کھول چکا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ لڑکی بالکل بے لباس کھڑی تھی، ہر ایک پردے سے آزاد، شاور کے نیچے۔ اس کے لمبے گھنے بال کمر تک بل کھا کر جا رہے تھے۔ اس کی دودھیا رنگت اس وقت پانی کی بوندوں سے بھری ہوئی تھی۔ جیسے ہی جھٹکے سے دروازہ کھلا تھا، امرین اس طرف دیکھنے لگی۔ ایک طرف چھپکلی تھی اور دوسری طرف حارث کمال۔ حارث کو دیکھ کر تو وہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے چیخ رہی تھی، اتنی کہ شاید اس کا حلق تک پھٹ چکا تھا۔ حارث فوراً واش روم میں داخل ہوا اور اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا اور دوسرا ہاتھ کمر میں رکھ کر اسے اپنے قریب کر گیا۔ وہ بالکل بے حجاب اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ حارث بھی شاور میں کھڑے اس کے ساتھ بھیگ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ کیا ہوا، کیوں چلا رہی ہو؟ چھپکلی تو بیچاری اس کی چیخیں سن کر ہی روشن دان سے باہر بھاگ چکی تھی۔ حارث کے دل میں ہلچل مچ چکی تھی۔ وہ اس وقت اس کے حصار میں تھی۔ اس کے ملائم نشیب و فراز پر اس کا ہاتھ تھا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو اس سے دور نہ ہٹا پایا۔ اپنا ہاتھ جب اس نے اس کے ہونٹوں سے ہٹایا تو اس کے سرخ اناری لبوں کو دیکھ کر حارث بے چین ہونے لگا اور اگلے ہی پل اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کے لب پر جھکتا چلا گیا۔ وہ اپنے لب اس کے لبوں میں پیوست کر چکا تھا اور پھر اس پر شدتیں لٹانے لگا۔ امرین خود کو آزاد کروانا چاہتی تھی۔ اس کا سانس اٹک رہا تھا مگر حارث کی شدتوں کے آگے وہ بے بس ہو چکی تھی۔ وہ اسے اسی حالت میں اپنے ساتھ بیچتے گستاخیوں پر گستاخیاں کرتا جا رہا تھا۔ امرین کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ وہ اسے اٹھا کر دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے مت روکو، میں اب مزید خود کو تم سے دور نہیں رکھ پاؤں گا۔ وہ اس کے لبوں پر اپنی شدتیں لوٹائے جا رہا تھا۔ امرین کو اپنے وجود سنسناتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ کہنے لگی کہ پلیز مجھ سے دور رہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ مت بھولیں کہ ہم نے صرف اور صرف کانٹریکٹ میرج کی ہے اور آپ بہت جلد مجھے طلاق دینے والے ہیں۔ مگر وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ پر لے آیا اور پھر اس کے بے حد قریب ہو چکا تھا۔ پورے کمرے میں اس وقت ان کی شدتوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر تو حارث کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی کہ جو لڑکی پاک دامن تھی اور وہ پہلا مرد تھا جو اس کے قریب آ رہا تھا۔ پہلے تو اس نے کافی سختی برتی، لیکن جب امرین کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تو وہ اس پر نرمی کرنے لگا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں قید کرتا اپنے ہونے کا احساس دلانے لگا اور پھر جب وہ اپنی شدتیں اس کے وجود پر انڈیل چکا تو اسے اپنی باہوں میں بھر کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ امرین اس کی باہوں میں بس روئے جا رہی تھی۔ اس کے پہلو سے نکل کر روتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ یہ کیا کیا آپ نے، میری زندگی برباد کر دیا آپ نے۔ آپ کے لیے تو میں کچھ بھی معنی نہیں رکھتی اور اب میں کیا کروں گی؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور حارث اسے دیکھ کر کہنے لگا، رو کیوں رہی ہو؟ جائز طریقے سے عزت لوٹی ہے تمہاری میں نے، بیوی ہو تم میری، اور ویسے بھی تم نے خود ہی چیخ چیخ کر مجھے اندر آنے کی دعوت دی تھی۔ میں بھی تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب کچھ تم نے پلان کیا تھا تاکہ مجھے حاصل کر سکو۔ مگر امرین بس روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اب آپ تو مجھے طلاق دے دیں گے، پھر میرا کیا ہوگا؟ حارث کہنے لگا کہ اچھا بابا، جائیداد تو مل جائے، پھر بے شک تم میرے سے پیسے لے لینا، مگر اب رونا بند کرو۔ اتنا اچھا موڈ تھا میرا اور تم بس رو رو کر خراب ہی کرنا میرا موڈ۔ چلو لیٹ جاؤ اب ادھر، سب کچھ تو ویسے ہی ہو چکا ہے، اب صوفے پر سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے اپنے پاس دوبارہ بیڈ پر پٹک چکا تھا اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر سو گیا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو اسے ہلکا بخار تھا۔ حارث جیسے مرد کو جھیلنا اس معصوم سی لڑکی کے بس کی بات نہیں تھی۔ حارث نے جب اسے بیمار دیکھا تو اسے کچھ ہوا تھا۔ وہ اسے اٹھانے لگا مگر وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اس پر کمفرٹر اڑا کر دراز سے دوا نکالی اور پھر ملازمہ سے کہہ کر اسے دوا دے دی۔ شام تک اس کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی۔
جب وہ ایک انگڑائی لے کر اٹھی تو سامنے صوفے پر بیٹھا حارث اسے ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک دل فریب سی چمک تھی اور چہرے پر مسکراہٹ۔ وہ تھوڑی شرما سی گئی، مگر وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور انتہائی سرگوشی نما انداز میں کہنے لگا، کیا ہوا؟ بس ایک رات میں ہی تمہاری یہ حالت ہو گئی؟ میں نے تو ہر رات تمہارے ساتھ یہی کرنا ہے۔ مگر وہ اپنا ہاتھ اس سے چھڑوا کر واش روم جا چکی تھی۔ اپنی شرط کے مطابق کمال صاحب نے اپنے بیٹے کو اس کی جائیداد دے دی۔ کمال صاحب نے یہ شرط رکھی اس لیے تھی کہ ان کا بیٹا سدھر جائے اور شادی کر لے۔ انہیں کہیں باہر سے یہ خبر مل چکی تھی کہ ان کا بیٹا دوسری لڑکیوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہوا دیکھا گیا، وہ کلب بھی جاتا دیکھا گیا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اب تم شادی کر لو، باہر منہ مارنے سے بہتر ہے گھر عزت سے اپنی بیوی کے ساتھ حلال رشتہ قائم کرو۔ اور وہ ہنس کر کہتا کہ میں شادی کرنے والوں میں سے نہیں، ویسے بھی شادی کر کے بندہ ایک کھونٹی سے بن جاتا ہے، اور میں فی الحال ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ میں آزاد پنچھی ہوں، مجھے آزاد پھرنے دیں۔ بہرحال شادی کو 20 دن گزر چکے تھے اور کمال صاحب نے اپنے بیٹے کو جائیداد کے کاغذات بھی دے دیے تھے۔ وہاں وہ پیپرز پر سائن کر کے خوش ہو رہا تھا اور یہاں امرین کے پیٹ میں گرہیں پڑ رہی تھی۔ یہ بات اسے ستائے جا رہی تھی کہ اب تو اسے طلاق ہو جائے گی، بھلا وہ ایک مرد کے ساتھ تعلق بنانے کے بعد زندگی میں آگے کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل کیسے ہو سکتی تھی؟ اب تو شاید حارث اسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دے گا۔ یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ یہ سوچ کر ہی وہ حارث کے آگے پیچھے ہونے لگی، اس کے سامنے تیار رہنے لگی اور اس کے کام کرنے لگی کہ ہو سکتا ہے اس کی خدمت دیکھ کر، اس کا خیال رکھنا دیکھ کر وہ اسے طلاق نہ دے۔ حارث جائیداد ملنے پر خوش تھا، مگر ایک بات تو اس نے بھی نوٹ کی تھی کہ جہاں اسے اس کے ماں باپ ڈانٹ ڈپٹ کر اور دھمکیوں سے سلجھانے کی کوشش کر رہے تھے، وہیں 15-20 دنوں میں جب سے یہ لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی وہ کافی سدھر چکا تھا۔ صرف کام اور کام سے گھر ہی وہ آتا تھا، اس لڑکی کو تنگ کرنے کے لیے اور اس لڑکی کو زج کرنے کے لیے۔ نہ وہ اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ کلب گیا تھا اور نہ ہی اپنی کسی گرل فرینڈ سے بات کی تھی۔ اس کے واٹس ایپ پر میسیجز پر ہزاروں میسیجز پڑے تھے، لڑکیاں اس سے ملنے کے لیے بار بار پوچھ رہی تھی، مگر اس کا کسی سے بھی بات کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ ایک وقت ہوا تھا جب اس نے سب کے نمبر بلاک کر دیے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ماننے پر مجبور ہو چکا تھا کہ اسے امرین سے محبت ہو چکی ہے، اور امرین کے علاوہ اسے کوئی دوسری عورت اب پسند آ ہی نہیں سکتی۔ وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ وہ پھولوں کا گلدستہ اور ایک خوبصورت سے ہیرے کی انگوٹھی لے کر گھر آیا تو امرین گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج وقت سے پہلے حارث گھر آ چکا تھا، اسے یوں روتا دیکھ کر اسے کچھ ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا ہوا؟ کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ مگر وہ کہنے لگی، کچھ نہیں۔ وہ ڈانٹ کر کہنے لگا، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، ہونا کیا ہے؟ آپ کی زندگی میں حادثاتی طور پر آئی تھی اور اب تو آپ کو بھی اپنی پراپرٹی مل گئی۔ آپ تو یہی چاہتے تھے کہ آپ کو آپ کی پراپرٹی ملے اور آپ دوستوں کے ساتھ عیاشیوں میں اڑا دیں، اپنی ان گرل فرینڈز کے ساتھ لمحات بنائیں اور گندے گندے کام کریں۔ مگر میرا کیا؟ میں تو یہ سوچ کر رو رہی ہوں کہ اب آپ مجھے چھوڑ دیں گے اور پھر میں در در بھٹکتی رہوں گی۔ آپ ایسا کریں، مجھے ایسے مت چھوڑیے گا، مجھے کسی ہاسٹل میں یا پھر دارالامان میں چھوڑ دیجیے گا۔ یہ الفاظ سن کر حارث کے دل میں تو جیسے ٹیسیں اٹھی تھی۔ اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر وہ کہنے لگا، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ کس نے کہا تمہیں کہ میں تمہیں چھوڑنے والا ہوں؟ کس نے کہا تمہیں؟ ہاں، وہ سب کچھ میرا پاس تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو مجھے تمہارے علاوہ کوئی اور اچھا نہیں لگتا۔ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گا۔ بس یہ بات تم بھی اپنے اس دماغ میں بٹھا لو کہ تم مجھ جیسے آوارہ شخص کے ساتھ اپنی زندگی بتاؤ گی۔ گھٹنوں پر بیٹھ کر اسے وہ یہ کہہ چکا تھا۔ امرین کو لگا کہ جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ روتے ہوئے مسکرانے لگی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے انگوٹھی پہنا چکا تھا، پھولوں کا گلدستہ بھی اسے دے چکا تھا، اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ امرین سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی اتنا بڑا یو ٹرن بھی لے سکتی ہے۔ اس رات اس نے پہلی بار اس سے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھا، اور یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا تم اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی ہو؟ وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ چند روز بعد ہی اسے اس کے ماں باپ سے ملوانے کے لیے لے گیا۔
وہ روتے ہوئے اپنے ماں باپ سے معافی مانگنے لگی، مگر اس کی ماں کہنے لگی، اس میں ہماری بھی غلطی ہے۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کو ان کے من چاہے ہم سفر کے ساتھ روانہ کریں، یا پھر اگر بہن بیٹی اس شخص سے شادی کرنے کو بار بار انکار کر رہی ہو، تو ہمیں اس پر زبردستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی مرضی جاننی چاہیے، اس سے وجہ پوچھنی چاہیے۔ اور تم ٹھیک تھی بیٹا، حماد بالکل بھی اچھا شخص نہیں تھا۔ اس نے کچھ ماہ پہلے ایک 13 سالہ بچی کے ساتھ غلط کام کر دیا، اور وہ بچی اپنی جان سے چلی گئی۔ حماد اب جیل میں ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ وہ غلط کر چکا ہے۔ شکر ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے شخص سے بچا لیا۔ حارث بھی اچھا لڑکا تھا، اس کے ماں باپ کی عزت کرتا تھا۔ امرین کے دل میں اس کے لیے جگہ خود بخود ہی بن چکی تھی۔ چند روز بعد ہی یہ خوشخبری بھی ملی کہ امرین ماں بننے والی ہے۔ ان کی زندگی میں خوشیاں بھر چکی تھیں۔ کمال صاحب تو خوشی سے پھولے نہیں سمائے تھے۔ فوراً غریبوں کو کھانا کھلایا، نیاز لنگر کا اہتمام کیا اور اپنی بہو اور بیٹی کا صدقہ دیا تھا۔ کہنے لگے کہ تم واحد لڑکی ہو جس نے اس کی زندگی میں آ کر اسے سلجھا دیا، ورنہ ہم تو بڑے پریشان تھے۔ یہ تو ہم سے ہماری جائیداد لے کر ہمیں گھر سے باہر نکال دے گا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور اپنی زندگی میں آنے والی خوشیوں کا سوچ کر ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔